ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت جس نے باطل کی بنیادیں ہلا دیں، میری مراد حافظ الحدیث حضرت العلامہ مولانا ابو الحقانی صاحب قبلہ مدی ضلع العالی سے ہے، جو بہار اتر پردیش سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت سے ادباً ملتمس ہوں کہ اپنے ارشادات عالیہ سے سرفراز فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، علماء اہل سنت۔ ہو گیا یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ فدا هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی مارج الحق بالتحقیق۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان، آواز کیسی پست ہے، جھوم کر کہو یا رسول اللہ۔ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ چھپ گیا چاند، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی،
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سبحان اللہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سبحان اللہ، اور مفتی اعظم، مرشد اعظم، شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں۔ بخاری شریف جلد ثانی پارہ 19 صفحہ 684 اور صفحہ 685، باب ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا کی پہلی حدیث ہے، اس کی ترجمانی یہ شیئر کر رہا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، غور سے سنیے، قیامت کا دن آئے گا تو میرے آقا کے علاوہ نبی ہو یا ولی کسے باشد، کوئی بھی ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہ جائے گا، کوئی بھی نہیں۔ ان سے پوچھئے جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ قیامت میں کیا کرے گا؟ سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، تو حضرت آدم نے کہا نفسی نفسی نفسی، مجھ کو اپنی پڑی ہے، جاؤ ہمارے غیر حضرت ابراہیم کے پاس۔ تو اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو سب سے پہلا فتویٰ تو حضرت آدم ہی پہ لگنا چاہیے۔ ہر نبی نے قیامت میں کہا نفسی نفسی نفسی۔ آخر میں حضرت عیسیٰ نے کہا کیا دیکھتے ہو، اذهبوا الی محمد الی خاتم الانبیاء، چلے جاؤ نبیوں کے خاتم جناب محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ۔ تو ذہن میں رکھو، ہر نبی نے کہا نفسی نفسی نفسی، کیا کہا ہر نبی نے؟ اور جب ہم گئے اپنے نبی کے پاس تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ امتی امتی امتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بخاری شریف صفحہ 685 کی لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا 17 16 17، تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ امتی امتی امتی۔ ہر نبی نے کہا نفسی نفسی اور میرے نبی نے کہا امتی امتی۔ مطلب کیا اس کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر نبی نے کہا مولا مجھ کو پہلے بدلا دے، امت کو بعد میں دے، میرے کہنے سے کلمہ پڑھا ہے یہ، اب میرے کہنے سے ایمان لایا ہے۔ اور ہمارے نبی نے قیامت میں کیا کہا کہ مولا ہم کو پہلے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، امتی امتی امتی، ہم سے پہلے ہماری امت کو بدلہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک منٹ غور سے توجہ سنو، ارے سنو تو جب گئے نبی کی بارگاہ میں تو سرکار گئے سجدے میں، کہاں گئے؟ سجدے میں۔ اللہ فرماتے گرتے ہوئے کو مزدہ، سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حبیب اٹھائیے، سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور نے سر اٹھایا اور عرض کیا رب یا امتی، رب یا امتی، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو صفحہ 685 کا 17 17 سنیے، اور مقدر پہ سنی بھائیوں جتنا ناز کرو کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من الجنہ۔ حبیب کیا دیکھتے ہو، جنت کا داہنا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا گیا، لے لو غلاموں کو، داہنے دروازہ سے سب کو جنت میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تو ہم نے تقریر بھی نہیں شروع کی، ایک حدیث سنا دیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں مفتی اعظم نے کیا فرمایا۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں، اور سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری
انا لہا کا یہ مژدہ سنانے آئے ہیں. سبحان اللہ. انا لہا کا یہ مژدہ سنانے آئے ہیں. تو قیامت میں بھی ڈائریکٹ کوئی اللہ. اچھا سنیے, ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء خاتم النبیین ہیں. جبھی تو فرمایا اذهبوا الی محمد الی خاتم الانبیاء, نبیوں کے خاتم جناب محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے معاذ اللہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, آئے گا تو اب نائب نبی آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ روشن درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. بات مغفرت کی چل رہی, ایک حدیث سنائیں جو مشکات شریف کی حدیث ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو حذافہ. اپنی ماں سے کہا کہ میری ماں اجازت دو کہ میں حضور کے پیچھے جا کر نماز پڑھوں گا اور حضور سے کہوں گا میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دے. ماں نے کہا بیٹا اس سے بڑھ کر نصیب کیا ہوگا کہ حضور میرے لیے اور تمہارے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. جاؤ جلدی جاؤ. حضرت ابو حذافہ گئے, مغرب کی نماز پڑھی, مر ادبن زبان نہ کھلی, اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا سرکار تو غلاموں کے دل کے دھڑکنوں سے واقف ہے, آنے کا مقصد جانتے ہیں, بتا بھی دیں گے اور دعا بھی کر دیں گے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. مغرب کی نماز پڑھی, ادبن زبان نہ کھلی, سرکار تشریف لے گئے. حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا, نماز پڑھی اور سرکار جب جانے لگے تو ابو حذافہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. اب سرکار کی غیبدانی دیکھیے. سرکار فرماتے یا ابا حذافہ ما لکا قد غفر اللہ لکا بھلے امک. ابو حذافہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ نہیں بھی بولتا ہے تو لے بن بولے دعا کر دیتا ہوں, چلا جا, اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے اور تمہارے ماں کی بھی مغفرت فرما دے. یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار نے فرمایا اے ابو حذافہ ھذا ملک لم ينزل الارض قبل قط, ایک فرشتہ آیا ہے, ابھی ابھی آیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضور کیوں آیا ہے؟ تو فرماتے رب کا پیغام لایا ہے, اور پیغام سے پہلے رب کا یہ سلام لایا ہے, اور پیغام یہ لایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے, اور میرا بیٹا حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش سمی سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا, اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے بڑی پیاری حدیث ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں. موروث حدیث کو سنانے سے پہلے احیاء العلوم کی ایک حدیث سنیے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ. جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سنی مسلمان کے نام خدا کی طرف سے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے, جس کے سائے میں برود قیامت وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا. تو آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ حدیث بھی سنتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں, محبت سے سارا مجمع کہہ دو سبحان اللہ, پیچھے والے بھی جی لگا کر سبحان اللہ. اور ایک نعرہ بڑا پیارا نعرہ نہ ہے, قیامت میں بھی وہ نعرہ لگے گا جو اپنوں میں اور غیروں میں پہچان کراتا ہے. مثلا آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں, بمبئی جا رہے ہیں, اور ٹرین کی ایک بوگی میں 25 ٹوپی داڑھی والے بیٹھے ہیں, اور جانتے نہیں ہو کہ یہ میلاد والا ہے یا غیر ہے.
جانتے نہیں ہو کہ یہ سنی ہے یا غیر ہیں، جانتے نہیں ہو کہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، تو ان کے کان میں چپکے سے کہہ دو یا رسول اللہ، مسکرا دے تو سمجھنا سنی جنتی بیٹھا ہے، اور چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا پکا جہنمی بیٹھا ہے۔ سارا مجمع جی لگا کر کہہ دو یا رسول اللہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ۔ سبحان اللہ۔ سنیے مشکات شریف جلد ثانی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارے بھیا چند حدیث محبت سے سنیے، نعرے کم بھی لگے تو چلے، مر حدیث محبت سے سن لیجیے۔ سبحان ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ، محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ ابھی تو ہمارے سید صاحب سے سنا نا، اور پھر آج کی رات کا کیا کہنا، سبحان اللہ، جس کو مغفرت کی رات کہتے ہیں۔ سنیے ایک حدیث سناتے ہیں، الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 باب الاستغفار حدیث نمبر 2 7045۔ یہ تو حیدرآباد ہے، پڑھے لکھوں کی جگہ ہے، اپنے بھی زیادہ ہیں تو ادھر والے بھی کوئی کم نہیں ہے، تو ادھر والوں کو ایک چیلنج ہے کہ پورے دنیا کے وہابی مل کر حدیثیں پڑھیں تو اتنی حدیثیں مل کے نہ پڑھ پاؤ گے جتنے احادیث اعلیٰ حضرت کا غلام انشاءاللہ زبانی سنا دے گا۔ کیوں کہ بیٹا کہ بیٹا دیکھنا ہو تو ماں کی نظر پیدا کرو، اور حدیث پاک سمجھنا ہو تو عشق رسول کی نظر پیدا کرو۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 4 باب الاستغفار حدیث نمبر 2 7045۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابلیس بعزتک وجلالک لا ابرح اغوا ما دامت ارواحهم فی اجسادهم فقال اللہ تعالی بعزتی وجلالی لا زال اغفر لهم ما استغفرونی۔ سبحان اللہ۔ آپ علماء سے سنتے آئے ہیں بخاری شریف پہلی جلد 6 پارہ کی حدیث کہ سلسلۃ الشیاطین، رمضان شریف کا جو ہی چاند نکلا کہ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اچھا وہ شیطان جکڑ دیا گیا جس کی پیدائش آگ سے ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ انسان میں بھی شیطان ہوتا ہے، وہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں بھائی، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورہ ناس میں نہیں ہے؟ تو وہ بھی شیطان، اور جو لوگوں کو غلط وسوسہ نماز کے نام پہ ڈال دیتا ہے یہ بھی شیطان۔ تو دونوں شیطانوں سے بچنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، جو تجھ کو بلاتا یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، ہے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی مت والی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا سحر ہے وقت پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے متھی تیری نرالی ہے۔ تو سنو، شیطان نے رب سے کہا، شیطان نے کس سے کہا کہ مولا تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ تیرا بندہ زندہ رہے گا ہم اس کو بہکاتے رہیں گے، گناہ کراتے رہیں گے، جرم کراتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب سنو بندو، مقدر پہ ناز کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردود شیطان سن لے، مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی بندہ کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سر سے گرتا ہے ابھی بارے گناہ، ہم ذرا فرق ارادت کیجئے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث توجہ ہے نا، سید صاحب قبلہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 310 کتاب الحدود حدیث نمبر 8 17 12 13 14 کی حدیث ہے۔ ان بریدہ قال جاء ماعز بن مالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ طہرنی، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه فرجع ثم جاء وقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه فرجع ثم جاء وقال يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اطهرك۔ ایک صحابی ہے ان سے گناہ ہو گیا، آج ہم سے آپ سے گناہ ہوتا ہے تو چھپاتے ہیں، چھپانا بھی چاہیے، توبہ کر لیجئے۔
مگر صحابہ سے جب خطا ہوتی تو چھپاتے نہیں تھے, وہ جا کر اپنے نبی کو بتاتے تھے. کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا اپنے نبی کو صاف صاف بتا دو, نبی معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا. چنانچہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت معاذ ہے, گئے نبی کی بارگاہ میں, عرض کرتے آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ کو پاک کر دیجئے. یا رسول اللہ طہرنی, مجھ کو پاک کر دیجئے. آج کا وہابی ہوتا تو کہتا یہ تو شرک ہو گیا, مگر صحابی تھے, کہا یا رسول اللہ مجھ کو آپ پاک کر دیجئے. تو حضور نے فرمایا حیرت ہے, استجاب ہے, جاؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو. تو نبی کا حکم ہوا تو گئے, 4 قدم پھر آ گئے, یا رسول اللہ آپ پاک کر دے, کیونکہ انہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا تھا کہ خدا فرماتا ہے گناہ کر لو تو نہ گھبرانا, میرے حبیب سے جا کر بتانا, اور میرا حبیب اگر دعا کر دے تو اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ, ہے نا. 5واں پارہ 6واں رکوع سورہ نساء میں جاؤ کا نبی کے پاس جاؤ, حضور نے فرمایا واپس جاؤ, تو چلے گئے, پھر آ گئے, یا رسول اللہ آپ پاک کر دیجئے. سبحان اللہ. درجہ رحمت جوش میں آیا, سرکار کا جملہ دیکھو کیا فرمایا, فرمایا فیما اطہرک, بول کون سا گناہ کیا ہے, بول, اس گناہ سے میں تم کو پاک کر دوں گا. اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود, اور اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا, تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, سبحان عرض کرتے آقا اپنا گناہ بتایا, صحابی نے گناہ بتایا اپنا, تو سرکار نے سزا مقرر کی. اور سزا دینے کے بعد 3 دن چھوڑ دیا حضور نے. 3 دن کے بعد چوتھے دن حضور نے بلایا, کہا اے صحابیوں ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اور اللہ نے اس کو ایسا پاک کر دیا ہے کہ اگر میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دوں تو پوری امت کے لیے کافی ہو جاوے. سبحان اللہ, ایسی سچی توبہ ماعز نے کی ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا تھا چمکانے والے. چنانچہ سنیے بخاری شریف جلد اول پارہ صاحب صفحہ 259 باب ادا جمع فی رمضان, حدیث نمبر 1 17 21 22 23 24 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هلكت يا رسول الله قال ما هلك قال قد وقعت على امرتي في رمضان قال فهل تجد ما تقرقبا قال لا قال فلن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر قال فتصدق بهذا قال افكر منا وما بين اهل بيت احوج منا فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نيابه قال اذهب فاعطهم اهلك. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا پیاری حدیث ہے. مگر حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے جنگ احد کی میں ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھو جنگ احد مدینہ شریف میں جو پہاڑ ہے نا, جس پہاڑ کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا, ہذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہاں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو کہتے جنگ احد. ایک چھوٹا سا پہاڑ ٹوٹتے ٹوٹتے اور چھوٹا ہو گیا جس کو درہ کہتے ہیں. آپ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا. حضور نے وہاں پر صحابہ کی ڈیوٹی دی تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے جگہ مت چھوڑنا, مگر ایک وقت آیا صحابہ نے سمجھا کہ ہماری فتح ہو گئی, جگہ چھوڑ دی. مال غنیمت لوٹنے کے لیے جب چلے گئے تو کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ایسا گھمسان کا حملہ کیا کہ سرکار کے دندانے مبارک شہید ہو گئے. اور ایسا گھمسان کہ بعض صحابی تو میدان چھوڑ کر احد چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے. اور جب علی کو معلوم ہوا کہ نبی نہ رہے تو علی رہ کر کیا کرے گا, تو علی اتنا لڑے کہ اللہ اکبر. جب جنگ فتح ہو گئی اور دیکھا سرکار سلامت ہے تو عرض کیا میرے آقا, اے میرے آقا, مجھے اس احد میں زخموں کے 16 نشان ایسے لگے کہ جس کی تاب نہ لا کر میں زمین پہ گر جاتا تھا. اور جب گرتا تھا تو 2 سفید لباس والے بزرگ آتے, ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتے اور فرماتے لڑتا رہ, گرتا کیوں ہے, تجھ سے تیرا رب راضی ہے, تجھ سے تیرا رسول راضی ہے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے علی جانتے ہو وہ دونوں کون تھے؟ عرض کیا اللہ رسولہ عالم, اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. تو فرماتے میں دیکھتا تھا جب گرتا تھا داہنے جبریل ہوتا تھا اور بائیں تمہارے
میکائیل ہوتا تھا، وہ دونوں بازو پکڑ کر تمہارا اٹھا دیتے تھے۔ ابھی تھوڑا سا اور ذہن بنائیے، پھر میں نبی کی بات بتاتا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں سبحان اللہ۔ اسی جنگ کے موقع سے سرکار کائنات نے اپنی تلوار مبارک لی اور فرمایا میں یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون صحابی ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ بڑھے، میرے آقا اس کا مطلب کیا ہے کہ تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ تو سرکار فرماتے این تضرب بہ العدو حتی ینحنی، میں اپنی تلوار اس صحابی کو دوں گا کہ میری تلوار لے کر میدان میں جائے اور دشمنوں کو اتنا مارے کہ مارتے مارتے میری تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا حضور یہ تلوار مجھے دی جائے، اس کا حق تو میں ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو دجانہ نے لال پٹی باندھی پیشانی میں، کیونکہ ان کا طریقہ تھا جنگ میں جاتے وقت لال پٹی باندھ لیتے تو لوگ سمجھ لیتے کہ یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی مارتے مارتے ایک وقت آیا کہ جام شہادت سے خود سرا افراد ہو گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حضرت ابو دجانہ پانچوں ٹائم سرکار کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے، مگر فجر کی نماز جب جماعت سے پڑھتے اور سلام جو ہی سرکار پھیرتے، ابو دجانہ اٹھتے اور گھر چلے جاتے، مشترکہ دعا میں شریک نہیں ہوتے۔ جبکہ مشکوٰۃ کا شریف کتاب الدعا کی حدیث ہے، سرکار سے صحابہ نے پوچھا ای الدعاء اسمع، کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو سرکار نے فی دبر المکتوبات، فرض نماز کے بعد جو مشترکہ دعا کی جاتی ہے فرض نماز کے بعد، وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جوف اللیل، اور رات کے آدھے حصے میں جگ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو دجانہ، تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، دعا میں شریک نہیں ہوتے ہو، گھر چلے جاتے ہو، مشترکہ دعا میں شرکت کرو، دعا کے بعد بھائی آپس میں ملا کرو، کیوں چلے جاتے ہو؟ تو ابو دجانہ نے کیا کہا تھا سنو حضور، میرے پڑوس کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے، اس کی کچھ ٹہنیاں میرے آنگن میں لٹکتی ہیں، تو رات میں ٹہنیوں سے کھجور ٹوٹ ٹوٹ کر گرتا ہے، تو میں جلدی سے اس لیے جاتا ہوں کہ میرے ننھے منھے بچے جاگے نہیں اور پڑوس کا مال بغیر اجازت کے کھانا لے وے، اس لیے جلدی سے جاتا ہوں اور کھجور چن چن کے پڑوس کو دے دیتا ہوں کہ لے بھائی تیرا کھجور میرے آنگن میں گر گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بلایا جائے کھجور والا کہاں ہے؟ کھجور والا آیا، سرکار نے بیچے گا اپنا کھجور؟ کہا ضرور بیچیں گے۔ کہا بیچے گا تو سن لو، یہ کھجور تم ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے درہم دینار تو تم کو نہیں دوں گا، جنت میں جو کھجوروں کے درخت ہیں اس میں سے 10 درخت تمہارے نام ابھی لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، واپس سے بولیے نا سبحان اللہ۔ مالک جنت نہیں تو لکھیں گے کیسے؟ تو اس نے کہا حضور یہ سودا مجھے پسند نہیں ہے، حاضر کا سودا، غائب کے بدلے یہ سودا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یار غار صدیق جانثار اس میں بیٹھے تھے، کہا وہ سودا پسند نہیں ہے تو یہ سودا پسند کرو، مدینہ شریف میں میرے پاس کھجور کا باغیچہ ہے، جاؤ اس میں سے 10 درخت کھجور کا لے لو، جو چاہو لے لو، اور وہ ایک کھجور ابو دجانہ کو دے دو۔ کہا ہاں یہ سودا پسند ہے۔ گیا گھر، کہا بیوی کتنا اچھا سودا کیا میں نے کہ 10 درخت تو اپنا ہو ہی گیا، یہ درخت اپنے ہی آنگن میں ہے نا، روزانہ تھوڑا کھجور چن چن کے پڑوس کو دے دوں گا تو 11 درخت کھجور کے ہو گئے۔ میاں بھی خوش، اب بیوی بھی خوش، مگر فلما نامت تلک اللیلہ، جب وہ رات آئی اور سب کے سب سو گئے، واسبہا، اور جب گھر والے نے صبح کیا تو کیا دیکھا؟ قد تحولت نخلۃ من دارہ الی دار ابی دجانہ، جب سب کے سب سو گئے اور صبح ہوئی تو گھر والے نے کیا دیکھا؟ وہ کھجور کا درخت اس کے آنگن میں نہیں تھا، راتوں رات کھسکتے 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 وہ کھجور جو ہے ابو دجانہ کے آنگن میں چلا گیا تھا، ابو دجانہ کے آنگن میں چلا گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مالک جنت ہے نہیں تو جنت کا درخت بیچ کیسے رہے ہیں؟ بیچے گا وہی جو مالک جنت ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو دنیا میں حضور نے 2 بار جنت بیچ دی ہے اور دونوں بار عثمان غنی نے خرید لی ہے، کیونکہ دولت والے سبحان صاحب اللہ۔ دولت والے تھے، اللہ دولت دے تو عثمان غنی جیسا دل بھی دے۔
حوالہ نوٹ کیجئے، مرقات شرح مشکات جلد خامس کی حدیث ہے، فلما بلغ ذلك عثمان وكان الرجل صديقا له في الجاهليه فلم يزل حتى اشترى بعشرة آلاف دینار وقال یا رسول اللہ انما هي داري فهل تزن لي بيتا في الجنه قال نعم فاخذ له وضمن له بيتا في الجنه۔ پہلے احد والی بات پوری کر دوں، جنگ احد کے بعد سرکار نے پھر جب دوسرے جنگ کی تیاری کی تو ذہن میں رکھیے مقام احد میں بعض صحابہ سے دو خطا ہوئی۔ ایک خطا تو یہ ہوئی کہ حضور نے فرمایا تھا جگہ مت چھوڑنا، تو جگہ چھوڑ کے چلے گئے مالی غنیمت لوٹ لیں، تو کافروں نے حملہ کر دیا۔ اور کچھ صحابی میدان چھوڑ کے چلے گئے تو ان سے بھی خطا ہوئی کہ میدان چھوڑ کر جانا نہیں تھا۔ تو وہ دونوں صحابی دوسری جنگ میں جانے کے لیے مجرم کی حیثیت سے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ حضور مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے، مجرم ہیں۔ سنو تیسرا پارہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم۔ محبوب کیا دیکھتے ہیں؟ ان صحابہ کی خطاؤں کو آپ معاف فرما دیں اور ان کے دعائیں مغفرت کر دیں۔ آپ دعا کر دو گے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان سے بولیے، اگر اللہ چاہے تو ڈائریکٹ معاف کر دے، اس کی قدرت میں کس کا دخل ہو سکتا ہے؟ مگر رب یہ چاہتا ہے کہ پہلے حبیب معاف کر دے، حبیب معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب۔ یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سنیے توجہ سے، جب مسلمان بہت ہو گئے اب مسجد حرم تھی چھوٹی، تو حضور نے سوچا کہ مسجد حرم کو توسیع کرے، بڑھائیں۔ مسجد بنانا نبی کی سنت، اور شہید کر کے بڑھانا وہ بھی نبی کی سنت، اور اپنے مسجدوں کو منافقوں سے پاک کر دینا یہ بھی نبی کی سنت، یہ بھی نبی کی سنت ہے نا، تینوں تو نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور گئے مکان مالک کے پاس، یہ مسجد کی دیوار تھی اور دیوار کے پیچھے اس کا مکان تھا، کہے مکان والا یہ مکان دے دے تاکہ مسجد حرم کی توسیع کر دوں، اور دے گا تو ایک مکان ابھی لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ سودا مجھ کو پسند نہیں ہے، دوں گا تو بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہے مکان والا بول کتنے میں مکان بیچے گا؟ جتنی قیمت لگا دو عثمان اتنی قیمت دے گا۔ کہا 10,000 دینار۔ 10,000 دینار گن دیے، مکان پہ قبضہ کیا، گئے نبی کے پاس، حضور پہلے ان کا مکان تھا اب میرا ہو گیا، میں دے دوں، میرے نام جنت کا مکان لکھ دیں گے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، فاخذ لہ، مکان لیا اور صحابہ کی موجودگی میں یہ وثیقہ لکھ کر عطا کر دیا کہ صحاب جو گواہ ہو جاؤ جنت کا فلاں مکان عثمان کے نام میں رجسٹری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک جنت نہیں ہے تو بیچا کیسے ہے، اور حضرت عثمان غنی نے خریدا کیسے ہے؟